والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون صدق اللہ العظیم۔ اے آل یعقوب، میرے وہ احسان یاد کرو جو میں نے تم پر کیے تھے، اور اس اقرار کو پورا کرو جو تم نے مجھ سے کیا تھا۔ میں اس اقرار کو پورا کروں گا جو میں نے تم سے کیا تھا، اور مجھی سے ڈرتے رہو۔ اور جو کتاب میں نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہے، جو تمہاری کتاب تورات کو سچا کہتی ہے، اس پر ایمان لاؤ اور اس سے منکر اول نہ بنو، اور میری آیتوں میں تحریف کر کے ان کے بدلے تھوڑی سی قیمت یعنی دنیاوی منفعت حاصل نہ کرو، اور مجھ ہی سے خوف رکھو، اور حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ، اور سچی بات کو جان بوجھ کر نہ چھپاؤ، اور نماز پڑھا کرو، زکوٰۃ دیا کرو، اور اللہ کے آگے جھکنے والوں کے ساتھ جھکا کرو۔ یہ کیا عقل کی بات ہے کہ تم لوگوں کو تو نیکی کرنے کو کہتے ہو اور اپنے آپ فراموش کیے دیتے ہو، حالانکہ تم کتاب اللہ بھی پڑھتے ہو، کیا تم سمجھتے نہیں؟ اور رنج و تکلیف میں صبر اور نماز سے مدد لیا کرو، اور بے شک نماز گراں ہیں مگر ان لوگوں پر گراں نہیں جو عجز کرنے والے ہیں، خاشعین ہیں، اور جو یقین کیے ہوئے ہیں کہ وہ اپنے پروردگار سے ملنے والے ہیں اور اس کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ محترم سامعین، گزشتہ درس میں ہم نے آدم علیہ السلام کی تخلیق اور آدم علیہ السلام کا جنت میں جانا، پھر جنت سے نکلنا، اور شیطان کا انسانوں کا دشمن ہونا یہ بیان کیا تھا۔ اب یہاں سے اللہ رب العالمین بنی اسرائیل کا ذکر فرما رہے ہیں، اور بنی اسرائیل پر اللہ نے جو انعامات اور احسانات کیے ہیں، اللہ رب العالمین ان کا ذکر فرما رہے ہیں۔ یہاں اللہ نے خطاب فرمایا یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل۔ یہ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے۔ یعقوب علیہ السلام کا یہ لقب ہے، اور اس کا معنی کیا ہے؟ عبداللہ، یعنی اللہ کا بندہ۔ تو اللہ نے یہاں اسرائیل کہہ کر مخاطب یہ کیا کہ جس طرح تم یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہو، وہ اللہ کے بندے تھے، تو تم بھی اللہ کی بندگی اور اللہ کی عبادت کرو۔ یا بنی اسرائیل، اے اللہ کے بندوں کی اولاد، تم بھی اللہ کی عبادت کرو۔ اور فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، فرمایا اے آل یعقوب، اے بنی اسرائیل، میرے وہ احسان یاد کرو جو میں نے تم پر کیے تھے۔ تو اللہ نے بنی اسرائیل پر بہت سارے احسانات کیے ہیں جن کا ذکر آگے بھی آ جائے گا، فرعون سے نجات کا ملنا، من و سلویٰ کا نازل ہونا، اور بہت سارے احسانات کیے۔ گزشتہ آیات میں اللہ نے وہ احسانات گنوائے تھے جو اللہ نے تمام انسانیت پر کیے ہیں، یعنی نباتات کا اگانا، اور اس طرح اللہ نے زمین و آسمان جو بنائے ہیں، یہ تو سب انسانوں کے لیے نا۔ لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کسی خاص طبقے یا خاص خاندان پر انعامات اور احسانات ہوتے ہیں، تو یہ بنی اسرائیل پر خاص انعام اور احسان ہوئے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے
انہیں وہ احسان یاد دلائے۔ فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم، کہ میرے وہ احسان یاد کرو۔ یہاں لفظ تو مفرد ذکر ہوا انعمت، کہ میرا انعام، لیکن یہاں مراد یہی ہے انعامات۔ فرمایا وَأَوْفُوا بِعَہْدِی، اور اس عہد کو، اس وعدے کو پورا کرو جو تم نے میرے ساتھ کیا تھا۔ اوفی بعہدکم، میں اپنا وعدہ پورا کروں گا۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور مجھی سے ڈرتے رہو۔ اللہ کے ساتھ ان کا عہد کیا تھا؟ اللہ کے ساتھ یہ عہد تھا، اللہ نے ان سے یہ اقرار لیا تھا کہ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا، کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا تھا کہ میرا آخری پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائیں گے تو تم نے ان کی اتباع کرنی ہوگی، تم نے ان کی پیروی کرنی ہوگی اور ان کو ماننا ہوگا، ان پر ایمان لانا ہوگا۔ اور میں اپنا وعدہ پورا کروں گا، جب تم ان پر ایمان لاؤ گے، ان کی پیروی اختیار کرو گے تو میں جو ہے تمہیں دنیا و آخرت کی کامیابیاں عطا کر دوں گا اور میں تمہیں جنت میں داخلہ دے دوں گا۔ تو اللہ کا اقرار و عہد یہ ہے۔ اچھا، یہاں بھی اللہ رب العالمین نے یہ بنی اسرائیل کو فرمایا کہ تم میرا اقرار جو تم نے مجھ سے کیا ہے وہ پورا کرو اور میں اپنا عہد جو ہے پورا کروں گا۔ اور ویسے ایمان والوں کو بھی حکم ہے سورۃ المائدہ میں، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو اپنے وعدوں کو پورا کیا کرو۔ ایفائے عہد کی اسلام میں بڑی ایک حیثیت ہے، وعدہ کر کے اس کو پورا نہ کرنا۔ اس کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ قیامت کے دن بد عہدی کرنے والا اس حال میں آئے گا محشر کے دن کہ اس کے جو ہے پیٹھ میں ایک جھنڈا گڑا ہوا ہوگا، جو علامت ہوگا اس بات کی کہ یہ جو ہے غدار ہے، بد عہدی کرنے والا ہے، یہ وعدہ وفا اس نے نہیں کیا، تو یہ اس کی علامت ہوگی کہ اس کی دبر میں، اس کی پیٹھ میں جو ہے وہ ایک جھنڈا گڑا ہوا ہوگا۔ تو فرمایا کہ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور مجھی سے ڈرو۔ فرمایا وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور جو کتاب میں نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہے، یعنی قرآن مجید، جو تمہاری کتاب تورات اور انجیل کو بھی سچا کہتی ہے، اور اس پر ایمان لاؤ اور پہلے کافر نہ بنو۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جو میں نے حضور علیہ السلام پر کتاب نازل کی ہے قرآن مجید، اس پر ایمان لاؤ، ٹھیک ہے نا، وہ تمہاری کتاب کو بھی سچا کہتی ہے۔ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاتِ، اور اس طرح قرآن مجید میں جو ہے گزشتہ سابقہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی تصدیق ہے، ان پر ایمان لانے کا بھی ذکر ہے، اور تورات و انجیل کی بھی ذکر ہے اور اس پر ایمان لانے کا ذکر ہے کہ تورات و انجیل زبور یہ سچی کتابیں ہیں۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، کہ تم پہلے کافر نہ بنو۔ حالانکہ یہاں اللہ نے یہودیوں کو فرمایا کہ تم پہلے کافر نہ بننا، حالانکہ ان سے پہلے کافر تو موجود تھے مکہ میں، مشرکین مکہ جو کسی کتاب کو ہی نہیں مانتے تھے، اللہ کو اپنا بتوں کو وہ اللہ کا شریک قرار دیتے تھے، اور کسی کتاب پر، کسی نبی پر تو ان کا ایمان ہی نہیں تھا، تو پہلے کافر تو وہ ہوئے۔ تو یہاں علماء نے توجیہات کی ہیں، فرمایا کہ پہلے کافر سے مراد یہ ہے چونکہ مدینہ میں یہی لوگ تھے، اہل علم بھی تھے، ان کے پاس تورات کا علم تھا اور زبور کا علم تھا، اس لیے فرمایا کہ اگر تم انکار کرو گے نا تو تم پہلے کافر بنو گے۔ مشرکین کو تو کتاب سے کوئی وہ تھا نہیں، ان کا تعلق، کتابیں وہ پڑھتے نہیں تھے، اور مشرکین امیین کہلاتے تھے، ان پڑھ کہلاتے تھے، اور یہود جو تھے یہ مدینہ میں یہ بڑے بڑے عالم تھے، تورات کے زبور کے عالم تھے، تو اس لیے فرمایا کہ اگر تم انکار کرو گے تو تم سب سے پہلے انکار کرنے والے بنو گے، اور جب تم انکار کرو گے، تم یہودیوں کے بڑے بڑے علماء ہو، تو جب علماء کسی بات کا انکار کریں گے تو عوام بھی انکار کرے گی اور عوام بھی نہیں مانے گی، تو سبب تم بنو گے۔ اسی لیے فرمایا کہ جس قوم کے امراء اور علماء صحیح ہوں وہ قوم بھی صحیح رہتی ہے، اور جس قوم کے امراء اور علماء بگڑ جائیں تو پھر قوم بھی بگڑ جایا کرتی ہے۔ تو فرمایا وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، تم جو ہے پہلے کافر نہ بنو۔ اگر تم پہلے انکار کرو گے، تم منکر بنو گے، تو پھر بعد میں آنے والے جو تمہیں دیکھ کے انکار کریں گے، تمہیں دیکھ کے تمہارے راستے پر چل کر جو ہے قرآن کو جھٹلائیں گے، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلائیں گے، تو اس کا وبال بھی تم پر ہوگا۔
اس کا وبال بھی تم پر ہوگا۔ اس لیے کہ عربی کا ایک فقرہ بڑا مشہور ہے، ذلت العالمی ذلت العالم، عالم کا پھسلنا عالم کا پھسلنا ہے۔ عالم بگڑ جائے تو عالم بگڑ جاتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ راستے سے تشریف لے جا رہے تھے تو ایک بچہ بھی چل رہا تھا، وہ بچہ ذرا کیچڑ کی طرف سے ہو کر چل رہا تھا، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بیٹا ذرا خیال کرنا کہیں پھسل نہ جاؤ، کیچڑ میں گر جاؤ گے پھسل گئے تو بچے نے کہا کہ حضرت میرے پھسلنے سے تو کچھ نہیں ہوگا، اگر میں پھسل گیا میرے پھسلنے سے تو کچھ نہیں ہوگا، آپ اپنا خیال رکھیں، اپنا دھیان رکھیں، اگر آپ پھسل گئے تو زمانہ پھسل جائے گا۔ حضرت اس فقرے سے اتنے متاثر ہوئے، اس بچے کی نصیحت اور اس فقرے سے اتنے متاثر ہوئے، وہیں حضرت نے اپنے شاگردوں کو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ جب تمہیں میرے قول کے مخالف کوئی حدیث صحیح غیر متعارض حدیث ملے تو میرے قول کو چھوڑ دینا، اس حدیث پر عمل کر لینا۔ تو یہ ہے ذلت العالم ذلت العالم، اگر عالم پھسل جائے، عالم بگڑ جائے تو زمانہ پھسل جاتا ہے، زمانہ بگڑ جاتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، تم پہلے منکر نہ بننا۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور فرمایا میری آیتوں میں تحریف کر کے ان کے بدلے تھوڑی سی قیمت یعنی دنیاوی فائدہ حاصل نہ کرو۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور مجھ سے ڈرو۔ یہ یہودی کیا کرتے تھے؟ مسئلے چھپاتے تھے اور تورات کی آیات جو ہے چھپاتے تھے تاکہ لوگ جو ہے نذرانے دیں اور ہدیے وصول کریں لوگوں سے۔ تو فرمایا اللہ نے کہ میری آیتوں کو چھوٹے سے جو ہے تھوڑے سے قیمت کے بدلے میں نہ بیچو۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں زیادہ قیمت لے کر بیچ دیا جائے، مفہوم مخالف مراد نہیں ہے۔ احناف کے نزدیک، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مفہوم مخالف ہمارے یہاں مراد نہیں ہوتا۔ تو فرمایا کہ تھوڑی سی قیمت کے وصول کرنے کے چکر میں تم میری آیتوں کو نہ بیچا کرو۔ اب یہاں سے فقہاء نے یہ مسئلہ بھی اخذ کیے ہیں، نکالے ہیں کہ کیا قرآن مجید پر آیات وغیرہ پڑھنے پر اجرت لینا جائز ہے یا نہیں جائز ہے۔ گزشتہ سورہ فاتحہ کے درس میں بھی اس پر کچھ بات ہوئی تھی۔ تو ہمارے جو احناف تھے پہلے تو وہ اسی چیز پر تھے کہ قرآن مجید کی اجرت لینا جائز نہیں ہے، لیکن بعد کے جو متاخرین ہیں وہ اس طرف گئے ہیں کہ قرآن مجید کی اجرت لینا جائز ہے، کیونکہ اس وقت بیت المال سے علماء کو، قراء حضرات کو وہ وظیفہ ملا کرتا تھا جس سے ان کا گزارا ہو جاتا تھا۔ اب چونکہ حکومتیں پوری طور پر اسلامی نہیں ہیں تو وہ نظام نہیں ہے، تو اس لیے پھر اگر یہ علماء، یہ قراء، یہ حفاظ جو ہے اگر کاروبار میں مشغول ہو جائیں، تجارت میں مشغول ہو جائیں تو پھر دین میں حرج لازم آئے گا۔ جب وہ اپنے تجارت اور کاروبار میں مشغول ہوں گے تو بچوں کو قرآن، بچوں کو دینی تعلیم کون سکھائے گا؟ تو اس لیے متاخرین جو ہیں انہوں نے فرمایا کہ اجرت لینا جائز ہے۔ البتہ ایصال ثواب کے لیے اگر قرآن خوانی کرائی جاتی ہے تو اس پر اجرت لینا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ پڑھنے والے کو ہی ثواب نہیں ملتا، اجرت لے کے پڑھنے والے ہی کو ثواب نہیں ملتا تو پھر آگے وہ کیسے ثواب پہنچائے گا۔ فرمایا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ اور سچی بات کو جان بوجھ کر نہ چھپاؤ۔ یہ کیا کرتے تھے؟ سچی بات کو چھپا دیتے تھے اور وہاں جو ہے تورات کی جو آیتیں ان کے مخالف ہوتی تھیں، ان کے حق میں نہیں ہوتی تھی، وہاں انگلی رکھ دیتے تھے، آدھا مسئلہ بیان کر دیتے تھے۔ تو فرمایا کہ حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ اور سچی بات کو جان بوجھ کر نہ چھپاؤ۔ علماء کا کام تو یہ حق گوئی کریں، حق کو عوام کے سامنے بیان کریں، لیکن یہ یہودی علماء کیا کرتے تھے؟ یہ حق کو چھپاتے تھے یا پھر حق بیان تو کرتے تھے لیکن اس کو ایسا باطل کے ساتھ گڈمڈ کر کے اور اس کے ساتھ ملاوٹ کر کے حق بیان کرتے تھے تاکہ جو ہے اس کی تعویل کر دی جائے اور ہمیں جو ہے ہمارے پاس جو نذرانے اور ہدیے آ رہے ہیں وہ بھی بند نہ ہوں۔ اور یہ حق کو کیسے چھپاتے تھے؟ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم،
یہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پہچانتے تھے جیسے یہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. یعنی اگر ان کا کوئی سگا بیٹا جو ہے کسی رش میں مجمع میں کھڑا ہو تو یہ اس کو پہچان لیں گے کہ یہ میرا بیٹا ہے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے نشانیاں پڑھی ہوئی تھیں، یہ اس طرح پہچانتے تھے. لیکن انہیں حسد ہونے لگا اور حب جاہ اور حب مال چھن جانے کا خطرہ ہو گیا کہ اگر ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر لی، آپ علیہ الصلاۃ کے دین کو قبول کر لیا، تو ہماری یہ جو چودراہٹ ہے، ہمارے جو لوگ ہماری عزت کرتے ہیں، تو پھر ہماری عزت ختم ہو جائے گی، ہمارا مقام، ہماری حیثیت ختم ہو جائے گی، اور پھر جو ہے ہمارے پاس جو مال آ رہا ہے، نذرانے آ رہے ہیں، یہ بھی بند ہو جائیں گے. تو یہ حق کو چھپاتے تھے. اسی لیے فرمایا کہ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. اب یہاں سے اللہ نے اعمال صالحہ کی ترغیب دی ہے کہ نماز پڑھا کرو، زکوٰۃ دیا کرو، اور اللہ کے آگے جھکنے والوں کے ساتھ جھکا کرو، یعنی رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کیا کرو. اچھا، نماز کا اللہ نے جہاں بھی ذکر کیا ہے نا، وہاں قائم کرنے کا کہا ہے. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرو، اور وَآتُوا الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کیا کرو. تو یہودی بھی نماز تو پڑھتے تھے، اس کی حیت اور کیفیت الگ تھی، ان پر کیسی نماز فرض تھی. تو اللہ نے فرمایا رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. یہاں رکوع کا خاص طور پر اس لیے ذکر کیا، سجدے کا ذکر نہیں کیا، قیام کا ذکر نہیں کیا، رکوع کا ذکر کیا ہے. اس لیے کہ یہودیوں کی نماز میں رکوع نہیں تھا. یہ خاص امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت ہے کہ ان کی نماز میں رکوع اللہ نے شامل کیا ہے. تو فرمایا کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ، اور ایمان لانے کے نتیجے میں پھر جب تم پر نماز فرض ہوگی تو نماز پڑھنے والوں کے ساتھ نماز پڑھو، جماعت کے ساتھ نماز پڑھو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. تو یہاں وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ سے مراد یہ ہے کہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھا کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، جماعت کے ساتھ نماز پڑھا کرو. اور جماعت کی بڑی تاکید آئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں اپنی جگہ کسی کو کھڑا کروں اور میں لوگوں کو حکم دوں کہ وہ لکڑیاں جمع کریں، اور میں اس کے گھر کو جا کر آگ لگا دوں جو جماعت میں بغیر کسی عذر کے جو ہے شامل نہیں ہوتا. ایک صحابی نے اجازت مانگی، یا رسول اللہ میں معذور ہوں، نابینا ہوں، مجھے کوئی ساتھ لانے والا، مسجد تک لانے والا بھی نہیں ہے، تو کیا میں گھر پر نماز پڑھ لیا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو اجازت دے دی. جب وہ جانے لگا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ بتاؤ کہ اذان کی آواز تم تک پہنچتی ہے؟ تو کہنے لگے جی یا رسول اللہ، اذان کی آواز تو میں سنتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں تک اذان کی آواز جائے تو ان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ بغیر جماعت کے نماز پڑھیں. اذان کی آواز جو سنے وہ پھر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا اس کے لیے ضروری ہے. تو جماعت کی بڑی تاکید اور بڑی فضیلت ہے. 27 درجہ زیادہ ثواب ملتا ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے سے. اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سنن ہدا میں سے یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو ہدایت کے راستے دے کر بھیجا ہے، طریقے دے کر بھیجا ہے، ان میں سے ایک یہ ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز کو پڑھنا. فرمایا کہ کوئی بھی جماعت سے پیچھے نہیں رہتا تھا سوائے ان کے جو ہے کھلے منافق ہوں، وہ جماعت سے پیچھے رہتے تھے. اور اگر منافقین کو بھی پتہ چل جائے عشاء اور فجر کی جماعت کا اور نماز کا ثواب، تو وہ بھی گھٹنوں کے بل جو ہے آئیں. کیونکہ اس دور میں نماز جو ہے نا وہ صرف کھلا کافر تو چھوڑتا تھا، منافق بھی نماز پڑھتا تھا. کیونکہ نماز اسلام کی علامت تھی، اسلام کا شعار تھا، دین کا شعار تھا. منافق بھی نماز سے پیچھے نہیں ہٹتا تھا، نماز پڑھتا تھا. اسے پتہ تھا اگر میں نماز نہیں پڑھوں گا تو پتہ چل جائے گا کہ یہ مسلمان نہیں ہے. اندر سے تو کافر تھا لیکن نماز وہ بھی نہیں چھوڑتا تھا. آج ہم دیکھیں ہم کتنی نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، جمعے تک چھوڑ دیتے ہیں. حالانکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے جان بوجھ کر 3 جمعے بغیر کسی عذر کے چھوڑ دیے، وہ اللہ کے یہاں ایسی کتاب میں منافق لکھ دیا جاتا ہے کہ جس کو پھر مٹانا جو ہے کوئی مٹا نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے. فرمایا تأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون. فرمایا کہ تم لوگوں کو تو نیکی کرنے کا حکم دیتے ہو، لوگوں کو تو وعظ و نصیحت کرتے ہو، لوگوں کو تو تبلیغ و تعلیم کرتے ہو،
اور خود جو ہے اپنے آپ کو بھلا دیتے ہو. یعنی دوسروں کو نصیحت خود میاں فصیحت، دوسروں کو نصیحت خود میاں فصیحت، کہ دوسروں کو تو نصیحت کرتے ہو، اپنے آپ کو تم بھلا دیتے ہو. حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو، کتاب کی تلاوت کرتے ہو، یعنی تم عالم ہو، علماء ہو، تم دوسروں کو واعظ و نصیحت کرتے ہو، خوف خدا دلاتے ہو، آخرت کی یاد دلاتے ہو، اور احکام بیان کرتے ہو، اور خود جو ہے تم اس پر عمل نہیں کرتے. بہت سارے ایسے واعظین ہیں، مبلغین ہیں کہ دوسروں کو تو تبلیغ کرتے ہیں، واعظ و نصیحت کرتے ہیں، لیکن خود ان کا اس پر عمل نہیں ہے. تو یہ اس سے مراد یہ بھی نہیں ہے، یہاں جو بے عمل واعظ ہیں نا، ان کو عمل کی دعوت ہے، عمل کی ترغیب ہے کہ تم بھی عمل کیا کرو. یہاں اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ اگر کوئی خود عمل نہیں کرتا وہ دوسرے کو عمل کی ترغیب نہیں دے سکتا، کوئی خود نیکی نہیں کرتا تو وہ دوسرے کو نیکی کی دعوت نہیں دے سکتا، یہ مراد نہیں ہے. بلکہ یہ ہے کہ جو واعظ ہیں، جو نیکی کا لوگوں کو حکم دیتے ہیں، انہیں چاہیے وہ خود بھی عمل کیا کریں. مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے تھے کہ جو میرے اندر برائیاں ہیں نا، میں اس کو بیان کرتا ہوں تاکہ وہ مجھ سے چھوٹ جائیں. میں اس کو مجمع میں، عوام میں بیان کرتا ہوں تاکہ میں ان برائیوں کو چھوڑ دوں، جن پر میرا عمل نہیں ہے ان پر عمل کروں. اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ شیطان کا دھوکہ ہے، اور شیطان کا یہ ایک جو ہے وار ہے کہ وہ کہتا ہے کہ بھئی جو خود نہیں تم عمل کرتے اس کی تبلیغ بھی نہ کرو. نہیں، خود اگر ایک بندہ عمل نہیں کرتا، عمل میں کوتاہی ہے، اسے چاہیے وہ عمل کرے، لیکن دوسرے کو اگر وہ حکم دیتا ہے، دوسرے کو ترغیب دیتا ہے نیکی کی، تو یہ ترغیب دینا جائز ہے اور دینی چاہیے. کیونکہ نیکی کرنا خود ایک عمل ہے، اور نیکی کا حکم دینا یہ خود ایک الگ سے عمل ہے، الگ سے اس کی فضیلت ہے. بہرحال فرمایا کہ تم تو کتاب پڑھتے ہو، علماء ہو، واعظین ہو، تو تمہیں تو یہ چاہیے کہ تم خود بھی اس پر عمل کرو. یہ کیا کرتے تھے یہودی علماء؟ اپنے رشتہ داروں کو جو اسلام قبول کر لیتے تھے تو انہیں کہتے تھے تم نے صحیح کیا، اس پر ڈٹے رہو، یہ سچا نبی ہے، سچا پیغمبر ہے. لیکن خود کیوں نہیں کرتے تھے عمل؟ خود کیوں نہیں اسلام لاتے تھے؟ چودراہٹ ختم ہو جائے گی. تو حب جاہ اور حب مال ان کے اندر تھا، مال کی محبت تھی، اور اپنی وجاہت اور اپنی عزت اور شخصیت کی ان کے اندر محبت تھی. تو اللہ نے آگے اس کا علاج بتا دیا، فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. اپنی ان دونوں بیماریوں کا، حب جاہ اور حب مال، ان دونوں بیماریوں کا تم علاج کرو صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے. دیکھو صبر سے جو ہے حب مال کی محبت جو ہے وہ ختم ہوتی ہے، مال کی محبت، حب مال یہ نکل جاتا ہے، اس کا علاج ہو جاتا ہے صبر کے ذریعے سے. اور صلاۃ، نماز کے ذریعے سے، چونکہ نماز میں انتہائی عاجزی اور انکساری ہوتی ہے. نماز کے اندر بندہ بالکل اپنے ناک کو جو ہے زمین پر رکھ دیتا ہے، پیشانی کو زمین پر رکھ دیتا ہے، تو اس کے اندر بالکل ایک انتہائی عاجزی اور انکساری ہوتی ہے، تذلل ہوتا ہے. تو فرمایا کہ اس کے ذریعے سے جو ہے تمہارے حب جاہ کا علاج ہو جائے گا. تو فرمایا نماز اور صبر سے مدد لیا کرو. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، یہ بھاری ہے، ثقیل ہے. کن پر؟ یہ نماز بھاری ثقیل تو ہے، منافقین پر ثقیل ہے، منافقین پر بھاری ہے. اور کن پر بھاری نہیں ہے؟ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، ان پر بھاری اور گرا نہیں ہے جو خاشعین ہیں، عاجزی کرنے والے ہیں. اچھا، دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک خشوع اور ایک خضوع. دونوں کے معنی تو ایک ہی ہیں تقریباً، عاجزی انکساری. خشوع جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے نگاہوں کی پستی کے لیے، آواز کی پستی کے لیے، اور خضوع استعمال ہوتا ہے بدن کی پستی اور عاجزی کے لیے. تو نماز میں خشوع خضوع ہو تو اس سے نماز کو چار چاند لگ جاتے ہیں. لیکن یہ وہ خاشعین مراد نہیں ہے کہ جو بتکلف خاشعین بنتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو دیکھا کہ سر جھکائے بیٹھا ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سر اوپر اٹھاؤ. خشوع سر جھکانے میں نہیں ہے، بلکہ خشوع کا تعلق دل سے ہے، خشوع کا تعلق دل سے ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑا خاشعین میں سے کون ہو سکتا ہے؟ اس کے باوجود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خشوع خضوع بھی تھا ان کے اندر، اور لیکن وہ سر اٹھا کر بھی رہتے تھے اور لوگوں کو جو ہے وہ سیدھا بھی کرتے تھے.
تو فرمایا الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، فرمایا یہ کن پر بھاری نہیں ہے؟ خاشعین پر۔ خاشعین کون ہیں؟ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، کہ جو یقین کیے ہوئے ہیں اس بات پر کہ وہ اپنے پروردگار سے ملنے والے ہیں، یعنی انہیں آخرت کا یقین ہے اور ایمان ہے ان کا کہ ہم نے اللہ ہی کی طرف جانا ہے، وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ راجعون، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ تو جنہیں یہ یقین ہے ہم نے اللہ ہی کی طرف جانا ہے، اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے، تو وہ پھر جو ہے خاشعین میں سے ہیں، اور وہ جو ہے نماز اور روزے کی، صبر کی پابندی کرتے ہیں۔ آگے انشاءاللہ مزید بنی اسرائیل پر جو اللہ نے انعامات کیے تھے، فرعون سے نجات دلائی تھی اور من و سلوہ نازل کیا تھا، اس کا ذکر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا گیا سنا گیا اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔